सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार दिया जाए कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। तकरीबन 40 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से, जिसमें स्पेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, जिसमें यूनान शामिल है, यहाँ से इन 40 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। फर्स्ट टाइम ये इलेक्शंस होने जा रहे थे तो जर्नैल ने कहा था कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट नहीं है कि यहाँ जमहूरियत हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक साबिका एमपीए अशरफ अंसारी को नवाज शरीफ के कहने पर गार्ड्स को बुलाकर धक्के मार के उस कमरे से निकाला गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद और मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए 10 साल के लिए नाअहल करार दिया जाए और साथ ही सख्त से सख्त इकदामात भी उठाई जाएं। आज जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये करारदाद लाई गई तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक की तरफ से कौमी असम्बली के फ्लोर पर जमा कराई हुई करारदाद जो 31 मई 2021 को जमा कराई गई थी, जिसका मतन भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हसास इदारों को टारगेट करने वालों को ना सिर्फ कम से कम 2 साल की सजा बल्कि भारी जुर्माना जो 5 लाख तक हो सकता है वो सुनाने की तजवीज़ दी गई थी। यानी फी ज़माना हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे अनासर मौजूद होते हैं जो पाक फौज का एलिमेंट अपने नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए रखते हैं, लेकिन उसको उस वक्त के लिए छोड़ देते हैं कि जब मुनासिब वक्त हो। यानी कभी के दिन बुरे और कभी की रातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सभी जमातें तकरीबन इसी तरह की करारदादें ऐवान में उस वक्त लाती हैं जब इनके लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा होता है। पाकिस्तानी ऐवान के अंदर, बल्कि ऐवानों के अंदर, वो कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, इस तरह की करारदादें कब कब आती रही हैं, इस तरह के कवानीन पास कराने की बात कौन कौन करता रहा है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या इकदामात उठाए जाते रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इंतहाई अदब से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल की सब्सक्रिप्शन ऑन कर लें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। ये खबर मैं आपको ऐसे वक्त में दे रहा हूँ कि जिस वक्त आज ही एक और खबर आई है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। तकरीबन 40 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से, जिसमें स्पेन शामिल है, फ्रांस शामिल है, जिसमें यूनान शामिल है, यहाँ से इन 40 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। उससे पहले इन पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया और इन पर इल्ज़ाम यह था कि इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मजहबी और सियासी मुनाफरत फैलाई है, इंतहा पसंदी की है। वहाँ की हुकूमतों की तरफ से ये गिरफ्तार हुए और अब ये पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी पर फुटेजेस भी सामने आई थी और खासी कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी। खैर, अब ये लोग पाकिस्तान डिपोर्ट होकर वतन वापस आ गए हैं, अपने घरों को चले गए हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही साथ आज जब पाकिस्तान में इंतखाबात की बात हो रही है तो मुझे 1970 के इलेक्शंस याद आ रहे हैं, और खुदा ना करे कि मुल्क में 1970 के इंतखाबात वाला मामला हो, क्योंकि 1970 के इंतखाबात के बाद 1971 में हमने मुल्क को 2 लख्त होते हुए देखा। आधा मुल्क बिछड़ गया, एक चुप सी लगी है, एक लौंग गवाचा है तो क्या शोर मचा है, जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया था। लेकिन 1970 के इलेक्शंस को तूल देने के लिए, यानी इलेक्शंस की बातें तो बहुत देर पहले से हो रही थी, और 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने एक तहरीक का आगाज़ भी कर दिया गया था। इसको एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शायद यही वजह है कि शेख मुजीबुर रहमान से आज इमरान खान खुद को कंपेयर करते हैं। आज भी इलेक्शंस कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो 8 फरवरी को पत्थर पे लकीर कह दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे माइंड्स में कन्फ्यूजन, बेचैनी, इस्तिराब, गैर यकीनियत का उनसर पाया जाता है। खैर, 1970 के इंतखाबात में भी एक जर्नैल था और उस जर्नैल ने कहा था, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार इंतखाबात होने जा रहे थे और 1971 यानी सुकूत ढाका से पहले फर्स्ट टाइम ये इलेक्शंस होने जा रहे थे, तो जर्नैल ने कहा था कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट नहीं है कि यहाँ जमहूरियत हो। और मुझे आज वो बात दुरुस्त साबित होती हुई महसूस हो रही है कि वाकई पाकिस्तानियों का माइंडसेट ही नहीं है, या पाकिस्तान को चलाने वालों का माइंडसेट ही नहीं है कि यहाँ पे जमहूरियत हो। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ मुक्तदिर हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी हो, कोई भी मुल्क में जमहूरियत चाहता नहीं है। इवन के पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अंदर भी जमहूरियत नहीं है। इसकी सीधी सादी और जीती जागती मिसाल मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड से दे सकता हूं आपको, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक साबिका एमपीए अशरफ अंसारी को
نواز شریف کے کہنے پر گارڈز کو بلا کر دھکے مار کے اس کمرے سے نکالا گیا ہے. یعنی یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو خود یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کرتے ہیں. لیگی قائد میاں نواز شریف صاحب نے سابقہ ایم پی اے اشرف انصاری کو دھکے مار کر اس میٹنگ ہال سے صرف اس لیے نکالا کہ اشرف انصاری کھڑے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے. وہ اپنے ریزرویشنز آن دا فلور آف دیٹ میٹنگ رکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کے لیے یہ قربانیاں ہیں. حمزہ شہباز کے لیے جب ووٹ کرنا تھا تو اس وقت بھی وہ آئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بات کرنے کا موقع اس لیے دیا جائے کہ میں نے فیس جمع کرائی ہے, میں ٹکٹ کے لیے بطور کینڈیڈیٹ فیس جمع کرا کے انٹرویو کے لیے آیا ہوں. اگر آپ نے ہمیں سننا نہیں ہے, قیادت نے سننا نہیں ہے, تو پھر ہمیں بلایا کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن قیادت کو یہ بات کہاں بھاتی ہے؟ قیادت میں لیگی قائد نواز شریف صاحب ہوں, وہ عمران خان ہوں, وہ آصف علی زرداری ہوں, وہ کوئی بھی ہو, اس کو کہاں یہ بات بھاتی ہے؟ کیونکہ پارٹی کے اندر تو ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو کوئی ممبر کھڑا ہو کے وہ بانگے دول بات ہی نہیں کر سکتا, اور اگر آپ کریں گے تو آپ کا حال ویسے ہی ہوگا جیسے آج اشرف انصاری کا ہوا ہے. خیر, اب آگے بڑھتے ہیں. آج یہ جو قرارداد سینٹ میں, یعنی سینٹ آف پاکستان نے جو مطالبہ کیا ہے حکومت پاکستان سے کہ ان تمام تر پاکستانیوں کے اگینسٹ نااہلی یعنی 10 سال کی نااہلی کی سزا ان کو سنائی جائے, بھاری جرمانہ عائد کیا جائے, اور سخت سے سخت جو اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اٹھائے جانے چاہیے. اب بات یہ ہے کہ پرنسپلی یہ بات درست ہے, پاک فوج کے خلاف فرضہ سرائی نہیں ہونی چاہیے, منفی پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو جسٹیفائی کسی صورت نہیں کر سکتے. ہماری آرم فورسز ہیں, ہماری سیکیورٹی کی محافظ ہیں, نگہبان ہیں, ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن اس طرح کے قوانین کی آڑ میں اگر کسی کو اٹھایا جائے, اس کو نااہل کر دیا جائے, اس کو جوتے مارے جائیں, اس کو گھر والوں سے دور رکھا جائے, اس کو جبری گمشدہ کر دیا جائے, تو پھر اس کا حساب کون دے گا؟ اینڈ ایز فار ایز جبری گمشدگی از کنسرن, تو آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج ایک ڈاکٹر, ایک خاتون, ایک ینگسٹر بلوچستان کی, وہ لڑکی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے تربت سے ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے اندر نکلی ہے, اور اس کی منزل اسلام آباد ہے, اس کو منزل تک پہنچنا ہے. یعنی وہ قافلے کی صورت میں لیڈ کرتی ہوئی, آج قافلے کی صورت میں ویمن امپاورمنٹ کی باتیں تو بند کمرے کے اجلاسوں میں, سیشنز میں, سیمینارز میں بہت سے لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ینگسٹر ہیں, ان سے ذرا یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے, بہت ساری خواتین کو بھی, کہ وہ اپنے بلوچ بھائیوں کو, بہنوں کو, بوڑھی بزرگ ماؤں کو, ان کے مقدمے کو لڑنے کے لیے اکیلی لیڈ کر رہی ہے. تربت سے ایک قافلہ نکلا ہے اور اس کو اسلام آباد پہنچنا ہے, اور بالاج بلوچ کا قتل بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. خیر, اس کے اوپر ایک الگ سے بھی ولاگ ہو سکتا ہے, اس پر پھر بات کریں گے. لیکن اس وقت جو احساس محرومی ہے ان کے اندر, وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ایسے میں یہ بھی انجسٹیفائڈ ہے, آپ بالکل اپنے سالمیت کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں, لیکن کسی جگہ پہ کوئی غلطی تو کر سکتا ہے نا. ٹو ایئر از ہیومن, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی تو ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, فار ایگزامپل سی ٹی ڈی کے اہلکار سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کسی کو مار دیا ہے غیر دانستہ طور پر, تو اس اہلکار کا مواخذہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایون مجھے یاد ہے ایف سی کے ایک اہلکار نے ایک نوجوان کو قتل کیا تھا, اور اس کے بعد اس ایف سی کے اہلکار کو نہ صرف یہ کہ تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ اس کو سزائے موت سنائی گئی تھی. تو رول آف لا تو اس کو کہتے ہیں. اچھا, اب قراردادیں اس طرح کی جیسی آج پارلیمان کے فلور پر یا سینٹ کے فلور پر آئی ہے, اس طرح کی قرارداد 22 مارچ 2022 کو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایم پی اے ہیں, سابقہ ایم پی اے سعدیہ تیمور صاحبہ, انہوں نے صوبائی اسمبلی کے اندر جمع کرائی تھی. اور تحریک انصاف کی خاتون ایم این اے اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم جو فوج کے خلاف کیمپیننگ کر رہی تھی, اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور قرارداد میں یہ آخر میں لکھا گیا تھا کہ ایف آئی اے فوج کے خلاف چلائی جانے والی اس مہم میں ملوث افراد کو گرفتار کرے, جبکہ یہ ایوان افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. یہ قرارداد گزشتہ 3.5 برسوں میں پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون کی طرف سے آئی تھی, اور اس قرارداد میں ایف آئی اے کو کہا گیا تھا کہ وہ حرکت میں آئے, اور وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج کے خلاف فرضہ سرائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. ایکشن ہونا چاہیے, ایکشنیبل ہے یہ سٹیپ, بٹ کس کے خلاف ہونا ہے یہ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. یعنی جس کے اگینسٹ آپ نے کوئی اپنا ذاتی اناد نکالنا ہے, دل کی بھڑاس نکالنی ہے, آپ اس کو اٹھا لیں, دس از ناٹ جسٹیفائڈ. اس کے علاوہ میں 2022 کے اندر 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جب بہت سارے بیانات دے رہے تھے فوج کے خلاف, تو اس وقت بھی ایک قرارداد آئی تھی اور وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پر آئی تھی. اور اس نیشنل اسمبلی کے فلور پر آئی ہوئی قرارداد کے اندر ایک بار پھر مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو اس طرح کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ مسلح افواج پاکستان کی سرحدوں کی بلا خوف و خطر حفاظت کر رہی ہے, دفاع کر رہی ہے, اور اس کی دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہی ہے. مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف بھی نبرد آزما ہے, سیاسی مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی ریاستی ادارے پر الزام تراشی ملک کی مفادات کے خلاف ہے. پھر 13 نومبر 2023 کو بھی
ایک قرارداد سامنے آئی تھی اور اس قرارداد کے اندر جو سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے حالیہ اس کو بھی اپروو کر دیا گیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 31 مئی 2021 کو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے ایک قرارداد جمع کرائی تھی اور اس وقت وہ پاک فوج کے حق میں بات کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو کے اگینسٹ ایکشن ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ تو ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے جنرل باجوہ کو یہ کہتے رہے کہ جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, وہ حکومت کا باپ ہوتا ہے. بھئی یہ ایک ادارہ ہے, آپ نے باپ بنا لیا. تو یعنی یہ وہ سب لوگ جو فی زمانہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, پھر آپ کو یاد ہوگا 2014 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی ایک قرارداد آئی تھی اور وہ بھی فوج مخالف بیانات دینے والوں کے گرد شکنجہ سخت کرنے سے متعلق تھی. اور اس وقت کیونکہ الطاف حسین جو بانی ایم کیو ایم ہے وہ بہت زیادہ ہرزہ سرائی کر رہے تھے اور ایک ٹیلی فون کے اوپر جب خطاب کرتے تھے تو اس کے اندر کچھ ایسی باتیں کر دی تھی جس کے بعد الطاف حسین کا نام لینا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. تو اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی قرارداد آئی تھی. یعنی ہر پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو کے اندر پاک فوج کا ایک ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے, بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دیٹ پرٹیکولر پارٹی کہ اس نے اس نیریٹو کو کب استعمال کرنا ہے, کب کیپٹلائز کرنا ہے. کبھی وہ حق میں استعمال کرتا ہے, کبھی مخالفت میں کرتا ہے. حق میں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب وہ اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں, جس وقت ان پر عنایات ہوتی ہیں, لطف و کرم ہوتا ہے, اور مخالف اس وقت ہو جاتی ہیں جو اسمبلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیے جاتے ہیں اور پھر سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کو لے کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایکشن مسٹ بی ٹیکن بٹ پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. یہ قراردادیں پاس کرنے والے جو آج کرا رہے ہیں, کل کو خاص طور پہ سینیٹر بہرامند تنگی جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں, جنہوں نے آج آن دا فلور آف دا سینٹ یہ قرارداد پیش کی ہے, بہرامند تنگی صاحب کو 3 سال پہلے عالیہ حمزہ کی پیش کی گئی قرارداد کو سامنے رکھنا چاہیے. عالیہ حمزہ آج جیل میں ہے, بہرامند تنگی صاحب کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آج سے 2-3 سال بعد وہ کہاں ہوں گے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.